بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت المقدس، مسجد اقصی، قمامہ۔ بیت المقدس کسی خاص عمارت کا نام نہیں ہے بلکہ شہر کا نام ہے، لیکن یہاں زیادہ تر قدس کہتے ہیں۔ یہ متبرک شہر اگرچہ حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کی انتساب سے شہرت رکھتا ہے اور گویا اس کے وجود کی تاریخ انہی انبیاء کے عہد سے شروع ہوتی ہے، لیکن در حقیقت وہ اس عہد سے بہت پہلے موجود تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1048 برس پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو مجوسیوں سے چھینا اور اپنا پایہ تخت قرار دیا۔ اس عہد سے آج تک وہ بڑے بڑے تاریخی واقعات کا مرکز رہا ہے۔ شروع اسلام میں مسلمانوں کا قبلہ تھا اور عیسائیوں کا آج بھی ہے۔ موجودہ شہر کی آبادی 50-60 ہزار سے زیادہ نہیں، مکانات اور عمارتیں معمولی درجے کی ہیں، سڑکیں بھی چنداں وسیع نہیں، اور چونکہ اکثر جگہ مسقف بازار ہیں اس لیے زیادہ تنگی اور تاریکی ہے۔ شہر کے گرد پتھر کی شہر پناہ ہے جو سلطان سلیمان اعظم نے سن 1543 عیسوی میں تیار کرائی تھی۔ یہ حالت قدیم شہر کی ہے، لیکن جدید آبادی نہایت پرفضا اور پر رونق ہے۔ سڑک نہایت وسیع اور دونوں طرف عالیشان عمارتیں ہیں، بنگلے اور کوٹھیاں کثرت سے ہیں، اور احاطے عموماً وسیع اور سبزہ و چمن بندی سے آراستہ ہیں۔ تمام شہر کی زبان اور وضع و لباس عربی ہے۔ قسطنطنیہ کی طرح یہاں بھی بہت سے زاویے اور تکیے ہیں۔ ہر قوم اور ہر ملک کے لیے الگ الگ زاویہ ہے، اور مسافروں کو کھانا اور قہوہ مفت ملتا ہے۔ آب و ہوا نہایت عمدہ ہے۔ میں اگست کے آغاز میں پہنچا تھا، تاہم دن کو گلابی جاڑا ہوتا تھا اور رات کو تو اچھی خاصی سردی پڑتی تھی۔ میوے کثرت سے اور نہایت شیریں و لذیذ ہوتے ہیں۔ اس وقت انگور کا آغاز تھا۔ جس طرح ہمارے یہاں صبح کے وقت بھٹے، گاجریں وغیرہ ٹوکروں میں بھر بھر کر بازار میں لاتے ہیں اور دور تک ڈھیر لگ جاتا ہے، بعینہ یہی حالت یہاں انگوروں کی ہے۔ میرا تمام دن یہ مشغلہ رہتا تھا کہ انگور کے دانے ڈھونگا کرتا تھا۔ مسجد اقصی، یہ وہ مبارک مسجد ہے جس کی بنا حضرت داؤد علیہ السلام نے ڈالی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے انجام کو پہنچایا۔ مسجد کا احاطہ، جس کو حرم کہتے ہیں، نہایت وسیع ہے، لیکن زیادہ تر ناہموار اور غیر مسطح ہے، اور اکثر جگہ خضرو گھاس اور جھاڑیاں ہیں۔ میں نے لوگوں سے اس کا سبب دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ سلطان نے کئی دفعہ اس کی مرمت اور درستی کے لیے رقم کثیر بھیجی، لیکن کار پردازوں اور مجاوروں نے اس کا بہت کم حصہ صرف کیا۔ ترا یہ کہ میں نے خود مجاوروں سے پوچھا تو ایک صاحب نے فرمایا کہ ہاں، کچھ رقم مجاوروں کے تصرف میں بھی آتی ہے، اور کیوں نہ آئے، باورچی کھانا پکاتا ہے تو نمک خواہ مخواہ چکھ لیتا ہے۔ مسجد کی عمارت، جس کا طول 1000 گز اور عرض 700 گز ہے، نہایت خوبصورت، پرتکلف اور شاندار ہے۔ چھت ستونوں پر ہے اور 700 صرف سنگ رخام کے ستون ہیں۔ جا بجا پچی کاری اور طلائی کام ہے۔ یہ عمارت جس قدر ہے عبد الملک بن مروان کی بنوائی ہوئی ہے۔ البتہ بنیادوں کی نسبت کہا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد کی ہے۔ بائیں جانب عمارت سے کسی قدر فاصلے پر ایک وسیع تہخانہ ہے۔ 10-12 سیڑھیاں اتر کر مسطح زمین ملتی ہے۔ یہاں نہایت عالیشان محرابوں کی 7 قطاریں ہیں۔ محرابوں کے ستون نہایت وسیع اور بلند ہے۔ مجاورین ان محرابوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد کی تعمیر بتاتے ہیں، اور اس قدر تو یقینی ہے کہ اسلام کے قبل کی ہیں۔ حرم مسجد میں اور بہت سے متبرک مقامات ہیں، مثلا قبۃ السلسلہ، قبۃ المعراج، قبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سب میں زیادہ پرشان قبۃ الصخرہ ہے۔ یہاں وہ پتھر رکھا ہوا ہے جس کی نسبت عوام میں مشہور ہے کہ آسمان و زمین کے بیچ میں معلق ہے، اور قیامت کے دن عرش مجید اسی پر رکھا جائے گا۔ اہل عرب اس کو صخرہ اور ہمارے ملک کے عوام تخت رب العالمین کہتے ہیں۔
اس میں شبہ نہیں کہ یہ پتھر نہایت قدیم زمانے کا ہے اور ہر زمانے میں اس کی نہایت عظمت کی گئی ہے۔ عیسائیوں کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پر قدم رکھا تھا، چنانچہ سلطان صلاح الدین کے عہد سے پہلے جب اس پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا تھا تو انہوں نے اپنے خیال کے موافق اس نشان پر سونے کا قبہ بنایا تھا۔ مسلمان بھی اس کی نہایت عزت کرتے ہیں، لیکن مجھ کو معلوم نہیں کہ کسی صحیح حدیث میں بھی اس کی کوئی فضیلت مذکور ہے۔ بہرنو قبے کی صورت یہ ہے کہ ایک بلند چبوترے پر مسمن برج ہے جس کی بلندی کم و بیش 100 فٹ ہے۔ چھت اور دیواروں پر نہایت عمدہ لاجوردی اور طلائی کام ہے، اور باوجود کہ مدتوں کا بنا ہے تاہم اس قدر روشنی اور چمک ہے کہ نگاہ نہیں ٹھہرتی۔ مختصر یہ کہ زیب و زینت کے لحاظ سے علامہ بشاری کا یہ دعویٰ چنداں بیجا نہیں کہ تمام ممالک اسلامیہ میں نے ایسی خوبصورت اور پرتکلف کوئی عمارت نہیں دیکھی۔ چند سیڑھیوں سے اتر کر غار میں داخل ہوتے ہیں جہاں وہ مقدس پتھر رکھا ہوا ہے۔ غار اس قدر وسیع ہے کہ 60-70 آدمیوں کی بخوبی گنجائش ہے۔ صخرہ زمین سے 2 قد آدم بلند ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے وہ بالکل ہوا میں معلق تھا۔ ممکن ہے کہ اس زمانے میں ایسا ہی ہو، لیکن موجودہ حالت یہ ہے کہ ایک مدور دیوار ہے اور صخرہ اس پر اس طرح رکھا ہوا ہے کہ دیوار کی چھت بن گیا ہے۔ مجاورین کا بیان ہے کہ صخرہ کو ہوا میں معلق دیکھ کر لوگ اس کے نیچے جاتے ہوئے ڈرتے تھے، یہاں تک کہ ایک دفعہ ایک عورت کو اسقاط حمل ہو گیا۔ یہ واقعہ شیخ محی الدین اکبر کے عہد میں ہوا تھا۔ شیخ موصوف نے اس کے گرد دیوار کھنچوا دی کہ بظاہر معلق معلوم نہ ہو۔ مجاورین یہ بھی کہتے ہیں کہ دیوار اس قدر بودی اور اندر سے کھوکھلی ہے کہ کسی طرح صخرے کا بار نہیں اٹھا سکتی۔ چنانچہ ایک مجاور نے میرے سامنے دیوار کو انگلی سے کھٹکھٹایا اور کھن کھن آواز نکلی۔ یہ واقعہ صحیح ہو یا نہ ہو، مگر اس میں شبہ نہیں کہ یہ مقام مدت تک انبیاء کرام کا مسکن اور وحی و الہام کا مہبط رہا ہے، اس لیے آیات و تجلیات الہی کے جس قدر آثار یہاں موجود ہوں محل تعجب نہیں۔ بیت المقدس اور اس کے قرب و جوار میں اور بھی بہت سی زیارت گاہیں ہیں، مثلا بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے تھے، مقام خلیل جہاں حضرت ابراہیم و حضرت یعقوب و حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبریں ہیں، وادی جہنم جہاں حضرت مریم علیہ السلام مدفون ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ بعض اتفاقات کی وجہ سے میں ان مقامات کی زیارت سے مشرف نہ ہو سکا۔ مقام خلیل کے لیے جو بیت المقدس سے 15-20 میل ہے میں نے 2-3 روز برابر کوشش کی، لیکن ان دنوں یہودیوں کا کوئی تہوار تھا، اس لیے سواریاں بالکل ناپید تھیں اور ملتی بھی تھیں تو چوگنے کرائے پر ملتی تھیں۔ امامہ، یہ وہی قیامت زا مقام ہے جس کے لیے ایک زمانے میں تمام یورپ امنڈ آیا تھا اور مدتوں تک یہ طوفان برپا رہا تھا۔ یہ ایک نہایت وسیع گرجا ہے اور عیسائیوں کے اعتقاد کے موافق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی مقام میں مصلوب و مدفون ہوئے اور یہیں سے آسمان پر گئے۔ اس مکان کا اہتمام و انتظام اگرچہ عیسائیوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن چونکہ ٹرکی حکومت میں واقع ہے اور 6 لاکھ اہل یورپ کے مقابلے میں سلطان صلاح الدین کی معرکہ آرائیوں کی یادگار ہے، اس لیے اس کا بواب یعنی کلید بردار مسلمان ہے۔ چنانچہ میں جب اس گرجا میں گیا تو اسی کی رہبری سے تمام مقامات کی سیر کی۔ مکان میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ہر طرف بڑے بڑے رہبان اور قسیس نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت میں مصروف ہیں۔ بواب سب سے پہلے مجھ کو اس مقام پر لے گیا جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے اعتقاد کے موافق آسمان پر گئے۔ یہ ایک مختصر سا حجرہ ہے، صدر کی جانب چبوترے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مورت ہے، تمام بدن بجز ستر عورت کے برہنہ ہے۔ صورت سے کسی قسم کے تقدس اور شان نبوت کا اظہار نہیں ہوتا۔ میں جب اس حجرے میں گیا تو شمع روشن تھی اور ایک بڑا مشین پادری تصویر کی طرف ٹکٹکی باندھے مراقبے میں مصروف تھا۔ مراقبے سے فارغ ہو چکا تو مجاور نے اس کے سر پر تھوڑا سا پانی چھڑکا، جس کو اس نے بڑے ادب اور خشوع سے اپنے چہرے اور داڑھی پر مل لیا۔ صلیب دیے جانے کی جگہ بڑی شان و شوکت کی ہے،
لیکن اس کو دیکھ کر عیسائیوں کی سادہ دلی پر سخت افسوس آتا ہے۔ ایک بلند مستطیل چبوترے پر جو سرتاپا سنگ مرمر کا ہے صلیب کھڑی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہتھیلیوں میں آہنی کیلیں ٹھکی ہیں، پاؤں کو اوپر تلے لکڑی پر رکھ کر اس طرح میخ ٹھونک دی ہے کہ پاؤں کو توڑ کر لکڑی میں نکل گئی ہے۔ اسی کے قریب ایک طرف حضرت مریم علیہ السلام نہایت غمگین کھڑی ہیں۔ حضرت مریم کا مجسمہ یعنی اسٹیچو نہایت شاندار ہے، سونے کی مورت ہے اور لباس کے ساتھ بنائی گئی ہے، لباس پشواس کے مشابہ ہے۔ اس مقام پر بڑے بڑے رہبان اور قسیسوں کا مجمع تھا۔ راہبہ عورتیں بڑے خشوع خضوع سے صلیب کی طرف ٹکٹکی باندھے ہاتھ جوڑے کھڑی تھیں۔ مذہبی خیالات بھی کیا ہی عجیب چیز ہے۔